اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان دیکھنا نصیب کیا، اور پھر ان لوگوں کو تو مبارک ہو جو اس ماہ مقدس کے اندر روزہ رکھتے ہیں اور اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر اپنے لیے سامان بخشش کا سامان تیار کرتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، رمضان المبارک کی اتنی فضیلتیں ہیں، رمضان المبارک کی اتنی شانیں ہیں کہ رمضان المبارک کی شانوں کو دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے اوپر کتنا کرم کیا، کتنا فضل کیا۔ کہیں تو اسے شب برات عطا کی، کہیں اسے ربیع الاول شریف عطا کیا، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر عطا کی کہ شب برات میں معافی مانگ لو۔ رمضان المبارک کبھی آ جاتا ہے تو رب العالمین فرماتا ہے کہ رمضان المبارک میں آؤ اور روزہ رکھو، اور روزہ رکھ کر افطار کے وقت جب تمہارے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں، گلا خشک ہو چکا ہو، زبان کانٹا بن چکی ہو، اس وقت میں رب العالمین نے فرمایا کہ مانگو، پھر کیا مانگتے ہو۔ اس وقت بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنہری موقع عطا کیے ہیں ہمیں، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی شب برات کی صورت میں، کبھی شب قدر کی صورت کے اندر۔ تو اب آیت کریمہ آپ دیکھیں کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو کتنی تسلی دی ہے۔ اس جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صرف روزے کی فرضیت کی آیت نہیں ہے، یہ امت محمدیہ کی تسلی اور تشفی کی بھی آیت کریمہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے کیا بتایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو اللہ نے تمہارے اوپر کیا کر دیے؟ روزے فرض کر دیے۔ اب روزہ رکھنا ایک بڑا کام ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا اور ہر چیز دستیاب ہونے کے باوجود ٹچ تک نہ کرنا اس کو، کس یقین کے ساتھ؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کوئی بھی بندہ نہ دیکھنے والا ہو، کوئی بھی بندہ نہ دیکھ رہا ہو، بندہ کمرے کے اندر تنہا ہو، دروازہ مقفل ہو، باوجود اس کے ایک روزہ دار پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ یار یقین دیکھو کہ وضو کر رہا ہوتا ہے نا بندہ، وضو کرتے ہوئے بندہ یہ احتیاط کرتا ہے کہ پانی کی ایک بوند کہیں حلق سے نیچے نہ چلا جائے، تو کیا کرتا ہے؟ بار بار تھوکتا ہے، بار بار تھوکتا ہے۔ کیوں تھوکتا ہے؟ یہ یقین ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب دیکھتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، خاص کر گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا تو بڑا امتحان ہے۔ اب رب العالمین نے تو فرض کر دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیے؟ کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے۔ اب بندہ یہ سوچے کہ اتنا مشکل کام طلوع فجر سے لے کر، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، غروب آفتاب تک بندے نے کیا رہنا ہے جی؟ بھوکا رہنا ہے، نہ کچھ کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، اور اگر شادی شدہ ہے تو ازدواجی تعلق بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو روزے کی تعریف بھی یہ ہے۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں کہ امساک، الامساک مع اقتران النیت من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ روزہ ہے رک جانا عن المفطرات، الامساک عن المفطرات مع اقتران النیت من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ روزہ کہتے ہیں بھائی صبح فجر سے لے کر جب فجر کی اذان ہوتی ہے، فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طلوع فجر،
اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک نہ تو کھانا ہے نہ تو پینا ہے اور نہ ہی ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے، یہ روزہ۔ اب یہ مشکل کام تھا ایک طرح سے، اب رب نے تسلی دی امت محمدیہ کو۔ امت محمدیہ کو کیا دی؟ تسلی دی۔ کیا تسلی دی؟ یار مثال اس کی پہلے سمجھیں کہ اگر آپ کو کہا جائے نا، آپ کو کہا جائے کہ آپ نے نا 1.5 من وزن اٹھانا ہے، 1.5 من وزن اٹھانا ہے، اور اٹھا کر وہ 1.5 من وزن آپ نے جانا ہے داتا صاحب۔ ایک وقت کے لیے تو بندہ سوچے گا یار یہ کیا، یہ تو بہت مشکل ہے۔ فوراً آپ کہیں گے یار یہ تو بہت مشکل ہے کہ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر 1.5 من کی بوری اور جانا داتا حضور، اور وہ بھی پیدل جانا ہے۔ پھر اگر آگے سے یہ کہہ دیا جائے نا یار کل تیرے سے بھی کمزور بندہ تھا، تیرے سے بھی کمزور تھا، اور اس کو ذرا بھی مشکل نہیں بنی، وہ یہاں سے اٹھایا اس نے اور سیدھا داتا صاحب چھوڑا، پھر آپ دلیر ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ دلیر ہو جائیں گے۔ تو رب نے امت محمدیہ کو کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ امت محمدیہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری امتوں سے افضل اس کو بنایا ہے، تو مطلب یہ طاقت اس کو کیا دی ہے؟ زیادہ دی ہے۔ اب روزے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا نا، پھر رب العالمین نے ساتھ میں یہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، گھبرانا نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم روزہ رکھو گے نا، تو اللہ نے یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے، جتنی بھی پہلی امتیں گزر کے گئی ہیں اللہ نے ساروں کے اوپر روزے فرض کیے تھے۔ پھر بندہ کہے گا ہاں یار اگر وہ رکھ سکتے ہیں تو ہم بھی، پھر تسلی ملی، اور تسلی کسی اور کی جانب سے نہیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہی تو ڈر ہے نا، میں کہہ رہا تھا کہ بندہ پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا، باوجود اس کے کہ وہ تنہا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا اپنا عمل ہے، وہ کلی کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی اندر لی جا سکتا ہے، لیکن کیوں؟ لعلکم تتقون۔ روزہ فائدہ یہ دیتا ہے، روزہ فائدہ یہ دیتا ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کی بات سنی نہیں آپ نے؟ اعلیٰ حضرت نے نا کم سنی کے عالم کے اندر ابھی نابالغ تھے، روزہ رکھ لیا۔ جب روزہ رکھا نا تو دوپہر کا، گرمی کا روزہ تھا، دوپہر کا وقت ہوا تو شدت پیاس لگ چکی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت گھر والے آپ کے دادا جان دیکھا پوتے کی حالت کیا ہے، شدت پیاس سے نڈھال ہے، اور شدت پیاس سے پوتا کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر، اور اس کی بے قراری کو دادا جان نے محسوس کیا، اور دادا جان شریعت سے واقف ہیں، یعنی نابالغ ہے، بچہ ہے، شریعت کا مکلف بھی نہیں ہے، چھوٹا ہے، فرض بھی نہیں ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا، تو کیوں نہ میں اپنے پوتے کو لے جاتا ہوں اور پوتے کو لے جا کر بند کمرے میں پانی دے دیتا ہوں اور میرا پوتا پی لے گا۔ وہ آگے بھی تھے، اعلیٰ حضرت تھے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو یہ آیت کریمہ یاد آتی ہے، لعلکم تتقون۔ روزہ بندے کو پرہیزگار بناتا ہے، متقی بناتا ہے، اللہ کا خوف دلاتا ہے۔ یار آپ دیکھ لیں، خود آپ اپنے آپ میں جھانکیں، ہم واقعی وضو کرتے ہوئے کتنا خیال کرتے ہیں کہ پانی کی بوند کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے بار بار تھوکیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے دادا جان نے کیا کیا؟ اپنے پوتے کو پکڑا اور بند کمرے کے اندر لے گئے۔ بند کمرے کے اندر جا کر آگے دیکھا تو شربت پڑا ہوا ہے، پانی پڑا ہوا ہے، باقی چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھانے پینے والی، اور کہنے لگے ہے بچے، اے میرے پوتے، اب کمرے کے اندر نا کوئی نہیں دیکھ رہا، جو چیز چاہتا ہے کھا لے، پی لے۔ ہاں اعلیٰ حضرت نے کہا بابا جان، دادا جان، آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں کھا لوں پی لوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو مجھے یہ بتائیں اس رب کو کیا جواب دینا جو بند دروازوں کے اندر بھی دیکھتا ہے؟ وہ رب جو بند کمروں کے اندر بھی دیکھتا ہے، تو اس رب سے کیسے چھپایا جائے؟ میں پیوں گا تو میرا رب تو دیکھے گا نا، میں کھاؤں گا تو میرا رب تو دیکھے گا نا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ دادا جان، میں برداشت کر لوں گا، شام تک کے لیے برداشت کر لوں گا، لیکن پانی کی ایک بوند اپنے حلق سے نیچے نہیں جانے دوں گا۔ یہ ہے لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزے رکھو، پرہیزگاری ملے گی۔ اور روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، پہلے جتنی امتیں گزر کر گئیں سارے کے اوپر روزے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کر دیے۔ روزوں کی فرضیت کے
حوالے سے جو اسلام کے ارکان ہیں نا ان میں روزہ بھی ہے۔ اسلام کے ارکان کے اندر کیا ہے؟ روزہ ہے، اسلام کا ستون ہے روزہ۔ اور روزہ جو بندہ رکھتا ہے گویا کہ وہ اسلام کے قیام کے اندر اپنا حصہ ڈالتا ہے، اور اسلام کا جو ستون ہے اس کو مضبوط کرتا ہے روزہ رکھتے ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں سمیٹتا ہے، برکتیں سمیٹتا ہے، اور بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، میسر آتی ہیں جب بندہ روزہ رکھتا ہے۔ اور رمضان المبارک کے حوالے سے یہ حدیث پاک تو بڑی کمال کی حدیث پاک ہے، بڑی کمال، بہت زبردست حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اس حدیث پاک کے ذریعے سے رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے نا اس کی انتہا ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے نا رمضان میں کتنی برکتیں ہیں، میری امت کو اندازہ ہو جائے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر کتنی رحمتیں رکھی ہیں، اور میری امت کو یہ اندازہ ہو جائے کہ روزہ رکھنے کی کتنی شان ہے، روزہ رکھنے کا کتنا انعام ہے، روزہ رکھنے کی کتنی برکتیں ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت دعا کرے روک روکا مالک سارا سال ہی رمضان بنا دے، سارا سال کیا کر دے، ایک مہینہ تو نے رمضان کیوں بنایا مالک، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں بندے کے اوپر کہ سارا سال تو نے رمضان کیوں نہیں بنایا۔ میری امت اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر یہ دعا کرے مالک ایک مہینہ رمضان دیا ہے، سارا سال رمضان کیوں نہیں دیا تم نے۔ اور یہ روزے ساری امتوں کے اوپر فرض رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی آمد تک اور حضور کی امت اور پھر تا قیامت یہ روزے کیا رہیں گے؟ فرض رہیں گے رمضان مبارک میں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے اوپر ایک مہینہ تھا اور کسی کے اوپر ہر مہینے کے کچھ مخصوص دن تھے، اور کسی کے اوپر 2 مہینے بھی گزرے اور 50 دن کا بھی آتا ہے۔ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اوپر رمضان کے روزے بھی فرض تھے، لیکن جب گرمیوں کے دن آتے تھے تو پھر ڈبل ہو جاتے تھے ان کے اوپر روزے۔ لیکن ہمارے اوپر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک مہینہ پورے سال کے اندر کیا کرنا اور روزے رکھنا ہے، اور کبھی رمضان 29 کا ہوتا ہے اور کبھی رمضان 30 کا ہوتا ہے، کبھی 29 کا کبھی 30 کا رمضان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اگر رمضان 29 کا بھی ہو جائے اللہ پھر بھی 30 کا ثواب عطا فرماتا ہے بندے کو۔ رمضان 29 کا بھی ہو جائے تو ثواب کتنے کا ملے گا جی؟ 30 کا ملے گا، پورے مہینے جو 30 دن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر نا 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا کیا تھا؟ روزہ فرض تھا، اور ان ایام کو ایام بیت کہتے ہیں۔ ایام بیت یعنی سفیدی کے ایام، سفیدی کے، چاند کیا ہوتا ہے پوری آب و تاب سے چمک رہا ہوتا ہے اور روشنی پھیل چکی ہوتی ہے، تو ایام بیت کے روزے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے تو حضرت جبریل امین آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی تشریف فرما تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ علی مجھے میرے قریب ہو جاؤ، کہہ رہے ہیں میں فدنوت منہ، حضور کے قریب ہو گیا۔ جب حضور کے قریب ہوا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا علی ھذا جبریل یقرؤک السلام، اے علی یہ جبریل ہے، یہ تجھے سلام کرتا ہے، یہ جبریل ہے میرے پاس اس وقت اور تجھے سلام کرتا ہے۔ آپ نے جواب دیا وعلیکا وعلیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رسول اللہ جبریل پر بھی سلام ہو اور آپ پر بھی سلام ہو۔ اب آقا نے فرمایا اے علی تیرے لیے جبریل ایک پیغام لے کے آیا ہے، ایک پیغام۔ آج کی اصلہ کون سا پیغام؟ فرمایا کہ جبریل مجھ سے کہتا ہے کہ علی سے کہیں کہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھا کرے۔ یا رسول اللہ انعام کیا ملے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اگر تو رکھے گا نا تو پہلے روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا تجھے، 1000 سال کی عبادت۔ دوسرا اگر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 30,000 سال کی عبادت کا ثواب، اور جب تیسرا رکھ لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب تجھے عطا فرمائے۔ اب اگلی بات جو تھی نا وہ بڑی کمال کی تھی۔
جبریل نے سنا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنا، آقا کریم علیہ السلام نے یہ شان بیان کی کہ جو 13، 14، 15 کو روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے روزے کے بدلے میں 1000، دوسرے کے بدلے میں 30,000، تیسرے کے بدلے میں 1,00,000 سال کی عبادت کا ثواب عطا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ہمارا کام آسان کر دیا، ہمارے لیے بھی کیا کر دی؟ راہ نکال دی، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا الثواب خاصۃ لی یا ام للناس؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ثواب آپ نے مجھے بتایا ہے یہ ثواب خاص میرے لیے ہے یا میرے بعد بھی کوئی عمل کرے گا اللہ اسے بھی یہی ثواب عطا کرے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا یؤتیک اللہ ھذا الثواب ولمن یعمل بعملک بعدک، فرمایا کہ اے علی تجھے بھی ثواب ملے گا، تیرے بعد جو یہ عمل کرے گا اللہ اسے بھی یہی ثواب عطا کرے گا۔ تو بھی یؤتیک اللہ ھذا الثواب، اللہ تجھے بھی یہی ثواب عطا کرے گا، لیکن وَلِمَنْ يَعْمَلُ بِعَمَلِكَ بَعْدَكَ، فرمایا کہ اللہ اس سے بھی وہی ثواب عطا کرے گا جو تجھے عطا کرے گا جو تیرے بعد یہی عمل کرے گا، یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ کسی نے پوچھا مولا علی سے، اے علی ایام بیت کیوں کہتے ہیں ان کو؟ ایام بیت کیوں کہتے ہیں؟ 13، 14 ایام بیت کیوں کہتے ہیں؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے زمین پر بھیجا، جنت سے زمین پر بھیجا تو جنت میں آپ کا جسم چمکدار تھا، بڑا خوبصورت تھا، چمکتا تھا، روشنی نکلتی تھی، لیکن جب آپ کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا نا تو زمین پر آنے کے بعد آپ کا جو جسم تھا وہ تھوڑا سیاہی مائل ہو گیا، سیاہی مائل ہو گیا آپ کا جسم۔ تو جبریل ایک دن آپ کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، اے بنی آدم کے باپ، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم سفید ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ جسم سفید ہو جائے۔ تو جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کو فرمایا کہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں، جب 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں گے تو اللہ کا کرم دیکھے گا آپ کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام جب تاریخ آئی نا 13 کا روزہ رکھا، پھر 14 کا روزہ رکھا، 15 کا روزہ رکھا، جب 13 کا روزہ رکھا تو تیسرا حصہ سفید ہو گیا، 14 کا رکھا تو 2 حصے سفید ہو گیا، جب 15 کا روزہ رکھا اللہ نے پورا جسم ہی سفید کر دیا آدم علیہ السلام کا۔ اور پھر جب پورا جسم سفید ہوا، اس مناسبت سے ان روزوں کو ایام بیت کے روزے کہتے ہیں، سفیدی کے دن کے روزے کہتے ہیں۔ رمضان مبارک اتنی شانیں ہیں، یہ مس نہ کریں، یقیناً مس نہ کریں، ہونے ہی نہ دیں مس اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بندے نے رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ضائع کیا اس کے لیے بد دعا کی ہے، اس کے لیے بد دعا، جبریل کی بد دعا اور اوپر میرے آقا کی آمین مہر کی صورت کے اندر ہے۔ تو یہ جو روزے ہیں، یہ جو ماہ رمضان ہے، رمضان المبارک، یہ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ اللہ کی رحمتیں تمہارا استقبال کر رہی ہیں، برکتیں استقبال کر رہی ہیں۔ روزہ رکھیں، قرآن پاک پڑھیں، تراویح کے اندر آئیں اور قرآن پاک سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمہارے اوپر انعام کیا ہے رمضان کی صورت کے اندر، اور جو اس کی قدر کرے گا نا، جو یہاں بھوکا رہ لے گا، یہاں بھوکا، اس مہینے کے اندر خود کو بھوکا رکھے گا، تو یقین جان میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ بھوکے ہوں گے نا، تم کھانا کھا رہے ہوں گے اس وقت۔ ہاں، یعنی قیامت والے دن جب حساب و کتاب کا دن ہوگا، سزا و جزا کا دن ہوگا، اور سارے لوگ میدان محشر کے اندر بھاگ رہے ہوں گے، خوف کے عالم کے اندر پریشان ہوں گے، لیکن ایک جانب دیکھیں گے، ایک جانب کہ دسترخوان لگے ہوں گے، جنتی نعمتیں پڑی ہوں گی، جنتی کھانے پڑے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر خوف کے، بغیر پریشانی کے اور بغیر کسی دہشت کے آرام سے سکون سے بیٹھ کر دسترخوان کے اوپر کھانے کھا رہے ہوں گے۔ ایک بندہ گھبراتا ہوا ان کے پاس سے گزرے گا، خوف کے عالم کے اندر ہوگا، اور پوچھے گا یار ہم اتنے خوف کے اندر ہیں، ہم پریشان ہیں، اور ہمیں حساب و کتاب کی پڑی ہے، اور تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ اس حالت میں بھی اور اس دن میں بھی جب ہر بندہ خوف زدہ ہے تم سکون سے کھانا کھا رہے ہو؟
پانی پی رہے ہو، تم ہو کون؟ کہے گا ہم وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے کھانا چھوڑا تھا، آج اللہ نے عطا کر دیا وہ کھانا۔ یعنی روزہ دار ہیں، اللہ کے لیے ہم بھوکے رہے، اللہ کے لیے ہم نے کھانے چھوڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے کیا کیا؟ پیاس کو برداشت کیا، بھوک کو برداشت کیا، 1 مہینہ صرف، اور پھر سارا سال بھی نہیں ہے، صرف 1 مہینہ کیا کرنا ہے؟ بھوک کو برداشت کرنا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ ابن عینیہ نے کمال کر دی، بڑی کمال کر دی۔ انہوں نے نا حدیث پاک تو بڑی طویل ہے، حدیث پاک بڑی طویل ہے، اس سے بڑا انعام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی انعام جو میں ذکر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ایک حدیث کی جز کو لے کر نا اس نے کمال کر دیا ابن عینیہ نے۔ انہوں نے کہا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس حدیث پاک کی اس تشریح کے اندر انہوں نے کہا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ روزہ کس کے لیے ہے جی؟ اللہ کے لیے ہے، اور رب نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کی جزا عطا کروں گا، میں اس کی کیا کروں گا؟ ابن عینیہ نے کہا قیامت والے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، ایک شخص کو لایا جائے گا اور جب وہ شخص آئے گا ہوگا روزہ دار، اب اس بندے نے نا بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہوں گے، بندوں کے حقوق میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اللہ کے حق میں بھی کوتاہی نہ ہونے پائے، کسی بندے کا کبھی حق نہیں مارنا۔ یاد رکھنا کسی نے کسی کا حق مارا ہے نا، قیامت والے دن اللہ اسے حق دلوائے گا۔ یہ مت بول کہ یہاں اگر بچ گیا ہے تو قیامت میں بچ جائے گا، نہیں، بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی تجھے بھرنا پڑے گی، اس لیے بندوں کے حقوق کے اندر محتاط رہنا، ہمیشہ سے محتاط رہنا۔ روزہ دار ہے، اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو حقوق والے آ جائیں گے جن کے حق مارے ہوں گے، اب کیا ہوگا؟ اب اس کے حق شروع ہو جائیں گے۔ اب فلاں بندہ کہے گا، ایک کہے گا اس نے میرا حق دینا ہے، چلو جی اس کی نمازیں لے جاؤ، نمازیں گئی۔ دوسرا بندہ آ جائے گا، اس نے میرا حق دینا ہے، چلو جی اس کا صدقہ لے جاؤ۔ کتنی خوفناک بات ہے کہ بندے کو ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے اور پھر نیکیاں جا رہی ہوں، بندہ ایک ایک نیکی کی تلاش کے اندر ہو قیامت والے دن، اور کوئی بندہ آئے ساری نیکیاں لے کر چلا جائے، اس وقت جو افسوس ہوگا، اور اس وقت جو بندے کو لاحق خطرات ہوں گے وہ دنیا میں کبھی اس نے نہیں دیکھے ہوں گے کہ بندے کے پاس نیکیاں تو ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا نا صحابہ سے، صحابہ مفلس کون ہے؟ پوچھا تھا میرے آقا نے، مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو، یا رسول اللہ جس کے پاس دولت نہ ہو، یا رسول اللہ جس کے پاس گھر بار نہ ہو، وہ غریب ہے نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا بھائی، جس کے پاس پیسہ نہیں وہ غریب ہے، کھانا نہیں وہ غریب ہے، پہننا نہیں وہ غریب ہے، گھر بار نہیں وہ غریب ہے، مال و دولت نہیں وہ غریب ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا۔ تو میرے آقا نے غریب کس کو کہا، مفلس کس کو کہا؟ غور سے سنیں، غور سے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ غریب نہیں ہے، جس کے پاس کھانا نہ ہو وہ غریب نہیں ہے، جس کے پاس پہننا نہ ہو وہ غریب نہیں ہے، گھر باندھنا ہو وہ غریب نہیں ہے۔ آقا غریب کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا غریب وہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جسے لایا جائے گا اور اس کے پاس بڑی نیکیاں ہوں گی، لیکن حق والے آئیں گے ساری نیکیاں اس کی لے کر چلے جائیں گے۔ اصل میں غریب یہ ہے، اصل میں غریب کون ہے؟ یہ ہے کہ حق والے آتے جائیں گے اور اس کی نیکیاں کیا کرتے جائیں گے؟ لے کر چلے جائیں گے۔ لے کر ایک آئے گا نمازیں لے جائے گا، دوسرا آئے گا حج لے جائے گا، تیسرا آ جائے گا صدقات لے جائے گا، چوتھا آ جائے گا زکوٰۃ لے جائے گا۔ اوہو، اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ پھر یہ ہوگا کہ دوسرے بندوں کے گناہ اس بندے کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ نیکیاں ختم ہوگی نا، ایک وقت تو اللہ معاف کرے، ایک وقت تو وہ بھی آئے گا، کتنی نیکیاں ساری چلی گئی۔ کہہ رہے کہ جس نے کسی کا حق دینا ہے تو ایک روایت کے مطابق کہ 1 روپے کے بدلے میں پتہ نہیں کتنی نمازیں اس کو دینا پڑیں گی، 600 مقبول نمازیں شاید جی، 3 پیسے کے عوض اس کی 750 کے قریب ہے کہ نمازیں اس کو دینا پڑیں گی۔ تو پھر کتنی نیکیاں بچیں گی اس کے پاس؟ نمازیں تو پہلے نہیں ہمارے پاس، نمازیں تو پہلے ہمارے پاس نہیں ہیں، نیکیاں تو پہلے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر دوسرے بندوں کے گناہ اس بندے کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ بات یہاں سے بدل گئی،
اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا. بات میں یہاں پہ کر رہا تھا پھر رمضان کا کرم ہے، لیکن رمضان پھر حضور کے حدیث سے بعد اسے بھی یاد آتی ہے. بہرحال میں اس کو کمپلیٹ کروں. ابن عینیہ نے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص کو لایا جائے گا، روزہ دار ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا. اب لوگ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مالک کس نے میرا حق دینا ہے، اس کی نمازیں گئی. اللہ کی بارگاہ میں دوسرا شخص آئے گا مالک کس نے میرا بھی حق دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر حکم ہوگا اس کی حج گیا. پھر تیسرا شخص آئے گا اس کی زکوٰۃ گئی. چوتھا شخص آئے گا اس کے صدقات گئے، حتیٰ کہ ساری نیکیاں چلی جائیں گی. ایک اور شخص آئے گا مالک اس نے میرا بھی حق ادا کرنا ہے. اب صرف روزہ بچ چکا ہوگا. اب کیا ہوگا؟ روزہ بچ گیا ہوگا، اس کے پاس باقی کوئی نیکی بچی نہیں ہوگی. اب جب روزے کی باری آئے گی نا تو وہ بندہ کہے گا اس کا روزہ مجھے دے دو. اللہ پاک فرمائے گا نہیں، روزہ اس کا نہیں دینا، روزہ میرا ہے اور میں اس کو جزا عطا کروں گا روزے کی. یہ کمال کی بات تھی. یہ ہے رمضان، یہ ہے رمضان. ابن عینیہ نے حد ہی کر دی یار. میں کہ وہ شخص نمازیں چلی گئی، حج چلا گیا، زکوٰۃ چلی گئی، نیکیاں چلی گئی، سب کچھ چلا گیا، ایک روزہ بچا. ایک جب روزہ بچا اب مالک فرمائے گا کہ روزہ نہیں دینا، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا عطا کروں گا. مالک پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ پاک فرمائے گا یہ جو شخص حق مانگ رہا ہے نا اس کو حق میری طرف سے عطا کر دو. اس کو حق کیا کر دو؟ میری طرف سے عطا کر دو. اب اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال ہوگا مالک پھر تو جزا عطا کیا کرے گا بندے کو، روزہ دار کو؟ مالک فرمائے گا جزا اس بندے کی یہ ہے، پہلے نمبر پہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور دوسری جزا اس سے بڑا بدلہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بدلہ نہیں ہے. مالک فرمائے گا اس کی جزا یہ ہے کہ میں روزہ دار کو اپنا دیدار کرواؤں گا. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یہ ہے اس کا مطلب کہ مالک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، جنہوں نے اللہ کے لیے بھوک برداشت کی ہوگی، پورا مہینہ روزہ رکھا ہوگا اور اپنے حلق کو خشک رکھا ہوگا اور بھوک برداشت کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوگا، مالک فرمائے گا آج روزے دارو آ جاؤ، تم میرے پاس آؤ اور میں نے تمہیں جزا عطا کرنی ہے. مالک جزا کیا ہے؟ مالک سارے پردے ہٹا دے گا، روزہ دار اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ کا حضور نے فرمایا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، بڑی دو خوشیاں، ایک دنیا کے اندر اور ایک جنت میں ملے گی. دنیا کی خوشی یہ ہے کہ جب بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے نا، جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو جب بندہ افطار کے وقت پانی کا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے تو بدن کا ایک ایک عضو اللہ کی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، ایک ایک حصہ اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. فرمایا کہ ایک تو روزہ دار کو بوقت افطار خوشی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جنت میں جب رب اپنا دیدار کروائے گا نا روزہ دار کو اس وقت نصیب ہوگی. پھر رمضان کے روزے جانے نہیں دینے انشاءاللہ، رمضان کے روزے مس کرنے نہیں ہے، رمضان کی گھڑیاں صرف سو کر گزارنی نہیں ہے، اللہ کی عبادت میں گزارنی ہے. مجھے حدیث پاک تو وہ یاد آ رہی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر کروں گا. سرکار علیہ السلام نے جو روزہ چھوڑتا ہے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے. بہرحال اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ مالک نے کبھی شب برات دی، کبھی رمضان دیا، کبھی شب قدر دی، کبھی حضور عطا کر دیے اللہ نے. فرمایا کہ اس راستے سے آ جاؤ، رمضان کے راستے سے آ جاؤ، شب برات کے راستے سے آ جاؤ، شب قدر کے راستے سے آ جاؤ، بھوکے رہ کر آ جاؤ، پیاسے رہ کر آ جاؤ. اور یار مجھے بات یاد آ گئی، بڑی پیاری بات، کہ بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. منہ کے اندر کیا ہو جاتی ہے جی؟ بو پیدا ہو جاتی ہے. اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے سارا دن بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے منہ سے جو بو پیدا ہوتی ہے اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تیرے منہ کی خوشبو کو پسند کرتا ہے. وہ بو جو روزے کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے تیرے منہ سے پیدا ہوئی، اللہ کو وہ کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے. جب تیری بو اتنی پسند ہے تو خود کتنا پسند ہوگا.
جب روزہ رکھے گا اللہ تجھے کتنا پسند کرے گا. تو پھر رمضان انشاءاللہ جانے نہ پائے. اس رمضان کے اندر روزے بھی رکھیں گے, دوسروں کو بھی ترغیب دیں گے, اور بڑھ چڑھ کر نیکی بھی کریں گے, اور نماز تراویح بھی انشاءاللہ ادا کریں گے. اللہ پاک ہماری نیکی کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.